یسوع مسیح کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ مسیح خداوند میں سب کو میرا سلام ہو اور گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون اینڈ گڈ ایوننگ۔ آج میں آپ کو بہت امپورٹنٹ جو ہے ٹاپک ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، جو کہ زبور 27 اس کی پہلی آیت اور اسی سے ریلیٹڈ یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 12 آیت۔ تو زبور 27 اس کی پہلی آیت میں داؤد نبی کا مزمور ہے یہ، اور وہ خداوند سے کہہ رہا ہے، خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت۔ تو آیت کا یہاں تک حصہ، خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے۔ تو ہم اس پہ غور کریں گے کہ داؤد نبی یہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہا ہے۔ خداوند کو اس نے کہا کہ خداوند میری روشنی اور میری نجات۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 12 آیت میں کیا کہا ہے، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس سے پہلے کہ اس کے بارے میں مزید ہم آگے چلیں کہ یہاں جو داؤد نبی ہے تو وہ خداوند کو کہہ رہا ہے کہ خداوند میری روشنی ہے اور میری نجات ہے۔ خداوند میری روشنی، اس کی جو ڈیٹیل اسٹڈی ہم کریں گے، اس سے پہلے ہمیں لائٹ کے بارے میں اس کا پورا بیک گراؤنڈ کلام خدا سے ہی جو ہے وہ پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب میں جب خداوند نے دنیا آسمان اور زمین کو بنایا تو اس کے وہ پورے جو 6 دن ہیں اور 7ویں دن خداوند نے آرام کیا، کریشن کے جو پورا ہفتہ ہے، تو اس کو جو ہے میں ایک بہت خوبصورت سی السٹریشن ویڈیو ہے اس کی، تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گی تاکہ ساتھ ساتھ ہم خداوند کا کلام بھی پڑھتے جائیں اور ساتھ ساتھ ہم وہ ویڈیو دیکھیں گے، خوبصورت ویڈیو، اور خداوند ضرور آپ اس سے بلیسنگ پائیں گے اور خداوند کے کلام کو اور خداوند کے نام کو جلال دیں گے۔ تو ہم پیدائش کی کتاب کھولیں گے، اس کا پہلا باب، پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب نکالیے، اور میں ویڈیو السٹریشن آپ کے لیے ریڈی کرتی ہوں۔ تو ہم دیکھیں گے پیدائش اس کا پہلا باب، اور آپ دیکھتے جائیں اور خداوند کے خوبصورت کلام کو سنتے جائیں۔ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو، تاکہ پانی پانی سے جدا ہو۔ اور پس خدا نے فضا کو بنایا، اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی،
سو دوسرا دن ہوا، اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیج دار بوٹیوں کو اور پھل اور درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھیں اور پھل دار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہیں اگایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی اور تیسرا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کرے، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالے، اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے دو بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کہ دن پر حکم کرے، اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکم کرے۔ اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا، اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالے اور دن پر اور رات پر حکم کرے، اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کرے۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چوتھا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے، اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑے۔ اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی کے سے بکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق، اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو، اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو، اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی اور پانچواں دن ہوا۔ تو خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چوپائے، اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپایوں کو ان کی جنس کے موافق، اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری اس کو پیدا کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ اور یہاں ہم یہ غور کریں گے کہ خداوند نے جب جو ہے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، تو یہ خدا کے کلام کی روشنی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر خداوند کے کلام کی روشنی جو کہ مسیح ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد خدا نے ہم سے کیا بتایا۔ اس کے بعد جب چوتھا دن ہوا تو پھر ٹھیک ہے، ہم چوتھے دن کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، چوتھا دن پہ غور کریں اس آیت پہ کہ چاند اور ستارے اور سورج
یہ سب چوتھے دن جو ہے وہ وجود میں آئے، خداوند نے جو ہے ان کو پیدا کیا۔ اب ہم جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے زبور 27 اور اس کی پہلی آیت، اس کے بارے میں غور کریں گے کہ زبور 27 اس کی پہلی آیت میں جو ہے جہاں داؤد نبی کہہ رہا ہے، داؤد بادشاہ، کہ اپنے مضمون میں خداوند میری روشنی، تو جو میری روشنی ہے اس کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے۔ کیا کہتا ہے داؤد؟ خداوند میری روشنی ہے، اور ہم اس کو عبرانی زبان میں جو ہے اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، الف، واو اور ریش۔ تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ الف، واو اور ریش، اور اس کو جب ہم لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو یہ اور بنے گا، الف، واو اینڈ ریش، اور مینس مائی لائٹ۔ تو یہاں پر جو ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور ہم نے دیکھا کہ یوحنا کی انجیل 8 باب اور اس کی 12 آیت میں یسوع نے کہا، آئی ایم دا لائٹ آف دس ورلڈ، دنیا کا نور میں ہوں، اور جو لائٹ ہے اس کے میننگ جو ہے ایلیمینیشن یا شائن، یا پھر سم کیسز میں اس لائٹ کی میننگ پراسپیرٹی یا کمفرٹ سے بھی لیے جاتے ہیں، لیکن اس کی کچھ اس سے بھی زیادہ ڈیپ میننگ ہے۔ اور وہ ڈیپ میننگ کیا ہے کہ جو ایون کے ماڈرن ٹرانسلیشنز ہیں اس میں بھی سمپلی اس کو لائٹ ہی کہا گیا ہے، اور ان سم پلیسز اسے پراسپیرٹی اینڈ کمفرٹ کہا گیا ہے۔ اس سے زیادہ کمنٹریز میں زیادہ ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ اب جو الف ورڈ ہے اس کے ہم دیکھیں گے کہ یہ ہیبریو لینگویج کا الف ہے، اور اس کو ہم نے کیسے بیان کرنا ہے کہ اس کی جب ہم اسپیلنگ پڑھتے ہیں، الف ہم اس طرح لکھتے ہیں ہیبریو میں، اور اس کو ایرامک میں جو ہے وہ نور کہتے ہیں، ہم نور یا نر ایرامک زبان میں، ٹھیک ہے، جو پرانی اینشنٹ زبان تھی، جو پرانے عہد-نامے میں سے لے کر نئے عہد-نامے تک، اور ہمارے مسیحا بھی ہیبریو اور ایرامک زبان جو ہیں وہ یوز کرتے تھے بات کرنے میں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا میں نے بتایا کہ اس کو لائٹ، ایلیمینیشن یا شائن یا پراسپیرٹی یا کمفرٹ، لیکن اس کے ڈیپ میننگ اور بھی ہیں، اور اس کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو پرانے لوگ جو ہے ریسرچ ہوئی ہے اس کے پیچھے، اخادین ورڈ یورو سے یہ لے کر لیا گیا ہے، اور اس میں جو الف، واو اور ریش ہے اس کی ریفرنسز جو ہے ڈے ٹائم کے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اس کی اینشنٹ میننگ نور کے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایرامک لینگویج میں نور کہتے ہیں یا نر کہتے ہیں، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور جو اینشنٹ مسٹریکل ربائز تھے، جو پرانے ربی تھے، وہ کہتے ہیں کہ الف جو ہے برنگز کرتا ہے، وہ ایک اس کی کوئی فارم نہیں ہوتی، جس کی فارم لیس ورڈ ہے یہ، ٹھیک ہے، جو کہ اٹ میکس سالڈ، فارم لیس سے جو دا ورلڈ از میڈ آف نتھنگ، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز سے مل کر نہیں بنا، اور ایوری تھنگ فرام دا نتھنگ، ٹھیک ہے، تو فارم لیس ورڈ ہے، اور اس میں
جو لیٹر نیکسٹ لیٹر ہے ورب، یہ عبرانی زبان کا چھٹا لیٹر ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اس لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو چھٹے دن خداوند نے انسان کو بنایا، خداوند نے کہا آؤ ہم اپنی صورت پر انسان کو بنائیں. تو خداوند ایک خاد ہے، ایک خاد خداوند کی ذات پلورل ہے، اور جو ہے تثلیث ہے. تو ایک خاد ہے، ایک خاد من تثلیث یعنی پلورل ورڈ ہے. واحد، جب واحد کی جمع کو ایک خاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے. احد یا احاد عربی میں احد کہتے ہیں، اور عبرانی زبان میں ایک خاد کہتے ہیں. اور جو واحد ہوتا ہے وہ واحد لفظ ہوتا ہے، اور اس کی جب جمع ہو جاتی ہے تو اس کو احاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا احد کہتے ہیں. واحد کی جمع کو احد کہتے ہیں. تو یہاں پر خداوند نے کیا کہا؟ آؤ ہم اپنی صورت پر انسان کو بنائیں، اور اس نے نر اور ناری پیدا کیے. تو یہ جو ویو ہے، یہ الفابیٹ ویو، یہ عبرانی زبان کے چھٹے نمبر پر آتا ہے. اور اس کا جو ہے بہت امپورٹنس اس لیے کہ چھٹے دن خداوند نے انسان کو بنایا، اور خدا اور انسان کے بیچ میں یہ چھٹا دن کنیکشن ہے، کنیکشن کو ظاہر کرتا ہے. اور لاسٹ لیٹر جو ہے ریش، الف ویو اور ریش یعنی اور مائی لائٹ، ٹھیک ہے. تو جو ریش ہے اس کے مطلب ہے ہیلنگ اینڈ کمپیشن، صحیح ہے، شفا اور کمپیشن، ٹھیک ہے. رحم، شفا، محبت، اور جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے، مرسیفل. یہ ساری باتیں ہم بڑے رحم سے اور بڑے پیار اور بڑی ہیلنگ اس ورڈ میں ریش کے یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ریش ہے یہ ہولی اسپرٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ورڈ، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہے کہ جو لائٹ ہے وہ ہمارا تعلق ہے سپر نیچرل طریقے سے، ٹھیک ہے، سپر نیچرل طریقے سے، فارم لیس، یعنی کہ الف فارم لیس سے لے کر جو کہ جس کا کوئی مٹیریل نہیں ہوتا، فارم لیس مطلب. تو الف جو ہے وہ سپر نیچرل طریقے سے لائٹ کے ذریعے کنیکشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہولی اسپرٹ سے. تو ہم نے یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمیں خدا کی تثلیث ملتی ہے یہاں پر، اور یہ ہولی اسپرٹ کو بھی لیٹر ریش جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے. So it is our connection to God to fill us with the healing and compassion of Holy Spirit. صحیح. پھر ہم نے پڑھا کہ یوحنا کی انجیل 8 باب اور اس کی 12 آیت میں، جان 8 verse 12, Jesus said, I am the light of the world. جیزس نے کیا کہا؟ I am the light of the world. ٹھیک ہے. He is that outlet that we plug into to reach the Heavenly Father, who will send the Holy Spirit unto us to perform healing, comfort and joy. تو یہاں ہمیں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی تثلیث نظر آتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو 27 کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، جو زبور 27 ہے، اور 27واں نیومیریکل ویلیو اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ وہ خدا کی تمجید اور تعریف کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایون جو اس کے بعد کیونکہ یہ دنیا بڑی سائنٹیفک باتوں پہ چلتی ہے، تو جو سائنٹسٹ تھا آئنسٹائن، بہت مشہور سائنٹسٹ، اس نے بھی جب لائٹ کے بارے میں جو ہے اپنی ریسرچ کی، اس نے اپنا ایکسپیریمنٹ کیا، تو اس کو بھی اس نے اس مسٹری کو وہ بھی سولو کرتا ہوا ملتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جو اسپیڈ آف لائٹ ہے، آئنسٹائن جانتا تھا کہ اگر ہم اسپیڈ آف لائٹ کو
جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، اسپیڈ آف لائٹ ٹائم سلو ڈاؤن. ٹھیک ہے، if as you approach the speed of light time will slow down. ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق آئنسٹائن کے مطابق بھی کہ اس کی تھیوری تھی کہ لائٹ میں بی اوپن دا ڈور وے ٹو اندر ڈائمینشن. ٹھیک ہے، اور جو اندر ڈائمینشنز جو ہے ان دا ورلڈ کیا ہے، اسپرٹ ہے. تو ہم آگے اس کی دیکھیں گے کہ جب ہم لائٹ کے ذریعے ہم اندر ڈائمینشنز میں چلے جاتے ہیں اور وہ خداوند کی ہولی اسپرٹ ہوتی ہے، اور جو ہے صرف یسوع مسیح کے پاس ہی تمام وہ کنجیاں ہیں جو کہ دروازے کو کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یسایہ نبی کی کتاب میں اور مکاشفہ میں پڑھتے ہیں کہ مسیحا کے ہاتھ میں تمام جو ہیں کنجیاں ہیں، ہر دروازے کی کنجی. اور کیونکہ یسوع نے کہا ہے اس روشنی کی جو ساری یسوع مسیح روشنی ہے، اور وہی روشنی جو ہے ہمیں جو ہے خداوند کی بادشاہی میں داخل کرتی ہے. اور یسوع نے کہا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں، جیسے کہ داؤد نے کہا ہی از مائی لائٹ. خداوند کے کلام کی بلیسنگ آپ سب کو ملے. خدا کرے کہ یہ کلام اور یہ جو ہے آپ کو خداوند کی وزڈم اور انڈرسٹینڈنگ ملے، خدا کی جو ہے